شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں تمہاری ماں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری بے مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری عورتوں کی ماں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے، لیکن اگر ابھی تم نے ان سے صحبت نہیں کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی تم سے پیدا بیٹوں کی بیویاں، اور یہ ہے کہ تم اکٹھا کر دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں مگر یہ ہے کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنو، ان سے نکاح کرو گے نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ پھر ان عورتوں میں سے جنہیں تم کام میں لائے ان کو طے شدہ مہر دے دو، اور مہر کے ٹھہرنے کے بعد جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص سامرتھیہ نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومن ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم آپس میں ایک ہو، بس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، اس طرح کہ ان سے نکاح کیا جائے نہ کہ آزاد شہوت رانی کرے اور چوری چھپے آشنائیاں کرے۔ پھر جب وہ نکاح کے بندھن میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کی آدھی سزا ہے ان پر، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کا شک رکھتا ہو، اور اگر تم ضبط یعنی سیم سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔